سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو ایمان والی عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، پہلے اس سے کہ تم ان سے مباشرت کرو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، بس تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کو وہ شمار کریں، فمتعوہن، سو ان کو کچھ نفع دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو رخصت کرو اچھے انداز سے رخصت کر کے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے طلاق اور عدت کے متعلق ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی موضوع مضمون ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اذیت تکلیف سے پاک رکھنا، ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی ذرہ بھر بھی کوئی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچے، یہ اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون ہے۔ اسی کے تحت مختلف واقعات بیان ہوئے۔ حضرت زید اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا معاملہ بھی آیا، پھر طلاق کا معاملہ آیا، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا معاملہ آیا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اور اس کے بعد بھی چند احکامات خصوصی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے ان کو بیان فرمایا گیا۔ درمیان میں اس آیت میں ایک مسئلہ جو ساری امت کے لیے ہے، اس مسئلے کو ذکر کیا گیا، اور یہ مسئلہ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پیش آیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں اسلام کے اندر جو سب سے بہترین اور خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور سب سے بڑا مذہب ہے، بلکہ یہی مذہب ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب، دین اسلام ہے۔ فَمَا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ اور ایک جگہ فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، دین ہے تو اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے۔ میرے محترم دوستو، سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں ہے، سب سے بڑا مذہب اسلام ہے جو انسانیت سکھاتا ہے۔ اسلام سب سے بڑا مذہب ہے اور یہی مذہب اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام کے سارے ہی احکامات خوبصورت، بہترین، پرفیکٹ ہے۔ خاص طور پہ طلاق اور عدت کا جو معاملہ ہے
اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین معاملہ ہے کہ زندگی گزارنے کا اس سے بہترین طریقہ اور نظم کسی نظام میں نہیں۔ کسی مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، نباہ نہیں ہو سکتا، ذہن نہیں ملتے، ہم آہنگی نہیں ہوتی، تو کیا وہاں جدائی کا کوئی طریقہ ہے یا بس اب نتھی ہو گئے تو اب گزارا ہی کرنا پڑے گا؟ بہت سارے دنیا کے اندر مذاہب اور تہذیبیں ایسی ہیں کہ جب عورت کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا تو اب چاہے ذہن ملے چاہے نہ ملے، یہی مرنا اور جینا ہوگا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر خاوند اور بیوی کا ذہن نہیں ملا، طبیعتیں میچ نہیں کی، مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہوئی، تو جدائی اختیار کر۔ پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے جب جدائی ہوتی ہے تو لڑائی ہوتی ہے، مار کٹائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، تان و تشنیع ہوتے ہیں۔ یہاں اسلام نے دوسرا اصول یہ سکھایا کہ جب طلاق کی نوبت آ جائے اور طلاق دینی پڑ جائے تو پھر اگر جدائی اختیار کرنی ہے تو پھر اچھے انداز سے جدائی اختیار، خوبصورت انداز سے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی نہیں تو صلح کے ساتھ، بغیر لڑائی کے، اور خامن کی طرف سے بیوی کے ساتھ پھر بھی کچھ نہ کچھ تعاون کا معاملہ ہو۔ اس میں سب سے پہلے عدت رکھی۔ عدت اگر بیوی جو ہے ایسی ہے جس کو ماہواری آتی ہے تو 3 ماہواریاں اس کی عدت رکھی، 3 پیریڈ وہ خامن کے گھر ہی گزارے، خامن اس کو باہر نہیں نکال سکتا، وہ وہیں پہ رہے گی، اس کا خرچہ بھی وہی دے گا، اس کی رہائش بھی وہی کرے گا، اس کا نان نفقہ کھانا پینا بھی وہی چلائے گا۔ اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ کہیں اور نکاح کر دے۔ اگر اس کو ماہواری آتی نہیں ہے، چھوٹی عمر ہے یا بڑی عمر ہو گئی، تو پھر 3 مہینے ہے اس کی عدت ہے، وہ خامن کے گھر ہی گزارے گی۔ خدا نخواستہ خامن فوت ہو جاتا ہے تو عدت رکھی ہے 4 مہینے 10 دن، یہ اسی کے گھر کے اندر گزارے، اور وہیں اس کا خرچہ، وہیں اس کا سارا نان نفقہ سب وہیں پہ ہوگا۔ اگر عورت حاملہ ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہو گئی ہے، اگر حامل ہے تو پھر اس کی عدت رکھی گئی کہ بچے کا جنم ہو جائے، اس کے بعد اس کی عدت پوری ہوگی، تب تک سارے اخراجات خامن کی ذمہ داری۔ یعنی کس انداز سے اللہ پاک نے ایک بہترین ایسا نظام دیا کہ جو دنیا میں کوئی ایسا بہترین نظام دے نہیں سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہاں کچھ قوانین ایسے ہیں جو ہمارے اسلامی قوانین کے، پاکستان کے قوانین اسلامی قوانین سے متصادم ٹکراتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام اگرچہ ان کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، لیکن اب تک ان پہ جو ہے کوئی غور و فکر نہیں ہو سکا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان کے قانون میں طے ہے کہ عدت 90 دن ہوگی، عورت کی کوئی تفصیل نہیں، وہ مطلقہ ہے، وہ بیوہ ہے، یا وہ حمل والی ہے یا نہیں ہے، یا وہ اس کو مینسز آتے ہیں نہیں آتے، اس کی کوئی تفصیل نہیں، ہر ایک کے لیے 90 دن۔ یہ اسلام کے ساتھ بالکل متصادم ہے، یہ ٹکراتی ہے اسلام کے ساتھ۔ اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ بہترین نظام ہے۔ ہمیں اللہ کرے ہمارے ملک کے تمام قوانین ایسے بن جائے جو قرآن و سنت کے مطابق۔ اور پھر اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس آیت سے متعلقہ یہی ایک مسئلہ جو میں نے عرض کر دیا۔ اس آیت میں جو مسئلہ اللہ پاک نے بیان فرمایا وہ اس صورت کا ہے کہ خامن اور بیوی طلاق ان کی ہو جاتی ہے مباشرت سے بھی پہلے، ان کو آپس میں ملنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جمع نہیں ہوتا، مباشرت نہیں ہوتی، ہم بستری نہیں ہوتی، یا
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق خلوت صحیحہ یعنی ان کو علیحدگی میسر نہیں آتی۔ آج کل کے ہمارے زمانے میں اس کو یوں کہہ لیں کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی، تو پھر اس کے لیے عدت کیا ہو؟ اور ایسا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاتون کے ساتھ نکاح ہوا۔ جب آپ حجرہ عروسی میں داخل ہوئے، اس کمرے میں گئے، اس کے گھر میں کمرے میں داخل ہوئے، تو اس خاتون نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، یعنی وہ اس نکاح پہ گویا راضی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت بڑی ذات کی پناہ مانگ لی، میں تمہیں اس اللہ کی پناہ میں دیتا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ باہر تشریف لائے اور اس کو طلاق دے دی۔ زبردستی کوئی نہیں، زور کوئی نہیں، نہیں چاہا، نہیں پسند کیا تو آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ اب یہ طلاق چونکہ رخصتی سے پہلے ہوئی، مجامت سے پہلے ہوئی، اس میں ہم بستری نہیں ہو سکی، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اللہ پاک نے اس کو یہاں پہ بیان فرمایا، فرمایا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، کسی مومنہ خاتون سے تمہاری شادی ہو، اور یہی مسئلہ اس صورت میں بھی ہے جب کسی کتابی عورت یعنی اہل کتاب کی توحید والی عورت سے شادی ہو۔ یاد رکھیں اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو کم سے کم عقیدہ توحید کو تسلیم کریں۔ وہ یہودی، وہ عیسائی جو عقیدہ توحید پہ ہوں، ان کی خواتین سے مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے، مسلمان عورت کی کسی عیسائی یا یہودی مرد سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اور آج کل کے جو یہود و نصارہ ہے یہ تو توحید والے بھی نہیں ہیں، یہ تو شرک والے ہیں یا دہریے ہیں، تو آج کل کے یہود و نصارہ سے مسلمان کی شادی وہ جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی ایسا فرد ان میں موجود ہو جو کم سے کم توحید کا قائل۔ تو بہر مسئلہ ان کے لیے بھی یہی ہے، لیکن اللہ پاک نے ایمان والوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خاص طور پہ ایمان کا ذکر کیا۔ جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم طلاق دے بیٹھو ان کو چھونے سے پہلے۔ تمسوہن مساج سے، جس کا معنی ٹچ کرنا، چھونا، اور مراد اس سے مجامت اور ہم بستری۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خلوت صحیحہ یعنی اتنا ٹائم علیحدگی میں مل جانا جس میں ہم بستری ہو سکے، یہ بھی ہم بستری کے قائم مقام۔ تو اس طرح اگر طلاق ہو جائے، ہم بستری سے پہلے، مجامت سے پہلے اگر طلاق کی نوبت آ جائے، تو اس کے متعلق فرمایا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، پھر اس عورت کے ذمے کوئی عدت نہیں۔ اب یہ کوئی عدت نہیں گزار، کیونکہ عدت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد تو یہ کہ یہ پتہ چل جائے کہ یوٹرس وہ کسی طرح کی امیزش سے پاک ہے، نسب اور نسل جو ہے وہ خلط ملط نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رحم میں کچھ ہو اور ادھر اور خامن سے شادی ہو جائے اور وہاں پہ نسب اور نسل جو ہے وہ آپس میں خلط ملط ہو جائے۔ اس لیے عدت رکھی گئی تاکہ اس کی اچھی صفائی ہو جائے، وہ صاف ستھری ہو جائے۔ اور میرے محترم دوستو، آج کل کے دور میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب تو پتہ چل جاتا ہے، سائنسی آلات سے پتہ چل جاتا ہے، اب 3 مہینے گزارنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر ایک ہی دفعہ مینسز آ جائے تو پتہ تو چل جاتا ہے۔ لیکن قربان جائے قرآن کے نظام پہ، اللہ کے نظام پہ۔ اللہ پاک نے جو نظام رکھا ہے، آج کی سائنس تحقیق کے بعد بتاتی ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے۔ اسرائیل کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر جو مسلمان ہو گیا، اللہ اس کو استقامت نصیب فرمائے،
وہ یوٹرس کا ہی ماہر تھا، اس نے اسی پہ تحقیق کی۔ یہ جو اسلام نے نظام رکھا ہے 3 ماہواریوں کا یا 4 ماہ 10 دن کا خامن کے فوت ہونے کے بعد، تو اس نے مکمل تحقیق کے بعد لکھا کہ یہی نظام صحیح ہے، اور یہ رحم اور بچہ دانی مکمل طور پہ فارغ ہوتی ہے 3 ماہواریوں کے بعد۔ اس بہترین اسلام کے ایک نظام کو اور پوائنٹ کو دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا کہ یہی سچا مذہب اور سچا دین ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے۔ تو یہ ایک بہترین نظام اللہ پاک نے دیا، لیکن جب کہیں دخول ہوا ہی نہیں، مجامت ہوئی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی خاتون پر کوئی عدت نہیں، یہ طلاق کے بعد ہی دوبارہ نکاح آگے کر سکتی۔ ہاں، اس کے حق مہر کا مسئلہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں اس کا حق مہر کیا ہوگا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ، ایک تو ان کو نفع دو، فائدہ دو، خالی ہاتھ نہ بھیجو۔ ایک فائدہ تو یہ دو کہ اگر حق مہر طے ہوا ہے تو اس کا آدھا دینا ہوگا۔ نکاح کے وقت حق مہر طے ہو گیا، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بس کم سے کم کی کوشش کی جاتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا حق مہر رکھا جائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے حق مہر بھی رکھے۔ ابھی اسی صورت میں گزرا جب حضرت زید اور زینب کا نکاح ہوا۔ حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق کے مہر لاکھوں کے اندر رکھا تھا، اس زمانے میں لاکھوں کے، 4.25 تولے سونا، اسی طرح 16.25 تولے چاندی، اور پھر سواری، ساتھ آٹا بھی دیا، کھجوریں بھی دی، یہ سارا حق مہر تھا۔ ایک سواری بھی دی، ہم نے سارا بوجھ جہیز پہ ڈال دیا، بچی والوں پہ ڈال دیا۔ بچہ کیا کہتے ہیں؟ شرعی رکھ لو جی، شرعی کی یعنی 3,000 رکھ لو۔ یہ کوئی بات ہے؟ اسلام نے جو چیز لازم کی ہے وہ سب سے کم، اور اس کے علاوہ جو نہیں لازم ان پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں اسلام کے نظام اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اگر حق مہر طے ہوا ہے تو پھر آدھا حق مہر اب بھی اس کا حق ہے۔ بے شک رخصتی نہیں ہوئی، بے شک ہم بستری نہیں ہوئی، لیکن آدھے حق مہر کی وہ مستحق ہوگی۔ ایک تو اس کو یہ دیا جائے گا، اور دوسری بات اگر حق مہر طے نہیں ہوا تو پھر بھی اس جیسی عورتوں کا جتنا حق مہر ہو سکتا ہے اس کا آدھا اس کو پھر بھی دیا جائے۔ اس حق مہر کے علاوہ علماء نے فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ، کچھ اس کو متاع بھی دو۔ اس متاع سے مراد یہ کہ کوئی کپڑوں کا جوڑا دو، اچھا سوٹ لے کر دو، اور وہ سوٹ کیسا ہو؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر خامن بیوی دونوں امیر ہوں تو اچھا سوٹ ہو، دونوں غریب ہوں تو ہلکا درجے کا سوٹ ہو، اور متوسط ہوں یا ایک امیر ایک غریب ہو تو درمیانے درجے کا سوٹ دیا جائے، یعنی پورا ایک کپڑوں کا جوڑا اس کو دیا جائے، تاکہ یہ علیحدگی ناراضگی کے ساتھ نہ ہو، بلکہ یہ مرد کی طرف سے عورت کو گفٹ دینے کے ساتھ ہو۔ فَمَتِّعُوهُنَّ، اور آگے فرمائے وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اس عورت کو چھوڑو، رخصت کرو، بھیجو اچھے انداز سے۔ یہ نہیں کہ گالیاں بک کے الزام لگا کر اور اس کے متعلق باتیں کر کے، ہمارے یہاں طلاق ہو جاتی ہے تو خام خواہ باتیں کی جاتی۔ ایک عرب کے کسی آدمی نے بیوی کو طلاق دی تو کسی نے پوچھا کہ بھائی کیوں طلاق دے دی؟ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ابھی وہ میری عدت میں ہے، میری عزت ہے، میں ابھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں بتانا چاہتا، جب عدت پوری ہو جائے گی پھر آنا۔ لوگ انتظار کرتے رہے، عدت پوری ہو گئی، عدت کے بعد آ کے اس نے پوچھا ہاں جی اب بتا۔ اس نے کہا کہ بھائی اس نے اب دوسری شادی کرنی ہے، اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، تو اس کی دوسری شادی ہو لینے دو پھر میں بات کروں گا۔ انہوں نے انتظار کر لیا، دوسری جگہ اس کی شادی ہو گئی، وہ پھر آ گیا،
ہاں جی اب بتائیں. کہنے لگا کہ اب وہ کسی اور کی عزت ہے اور کسی اور کی عزت کی بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لہذا میں اس کی کوئی بات نہیں بتا. یہ احترام انسانیت ہے. آج ہم کسی سے معمولی سی مخالفت ہوتی ہے اس کی پگڑیاں اچھالنی شروع کر دیتے، اس کی ماں بہن ایک کیے بغیر ہمیں چین نہیں آتا. میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں اسلام کا یہ خوبصورت نظام ہمیں سمجھا بھی دے، ہمیں اس پہ چلا بھی دے. طلاق کی نوبت بھی آئے تو اللہ فرماتے ہیں گفٹ دے کر، تحفے دے کر اس کو رخصت کرو اور اچھے انداز سے، بہترین صراحً جمیلہ، خوبصورت انداز سے اس کو رخصت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اس منقوحہ کو آپ نے سوٹ بھی دیا اور اچھے انداز سے اس کو رخصت بھی کر دیا. اور میرے باوجود تلاش کے ہو سکتا ہے بڑے بڑے علم والے ہیں، کسی کے ذہن میں ان کا نام ہو، لیکن باوجود تلاش کے مجھے اس خاتون کا نام نہیں مل سکا. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اس کا پردہ رکھا ہے کہ بعد میں آنے والی امت کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کون تھی. اللہ ہمیں ایسی خوبصورت مثالیں بننے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.